ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مسلمانوں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنے فرض تھے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے معلوم ہوا کہ مسلمان مرد اور عورت پر نماز کی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنا بھی فرض ہیں۔ اگر نماز پڑھی اور روزے نہ رکھے تو نماز نجات کے لیے کافی نہ ہوگی، اگر کوئی روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے تو روزے بھی نجات کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا انکار کرنے والا کافر اور بے ایمان ہے، اور ان کے چھوڑنے والا فاسق اور سخت مجرم ہے اور بڑی سزا کا مستحق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک پیاس سے ہو جاتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہت زیادہ خوشبودار ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں روزہ کھولنے کے وقت اور دوسری آخرت میں جبکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اور قیامت کے دن روزے رکھنے والوں کے لیے عرش عظیم کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا، اس پر طرح طرح کے کھانے رکھے جائیں گے، وہ پھر بیٹھ کر بڑی عزت و شان کے ساتھ کھانے پینے میں لگے ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں روزے نہ رکھے ہوں گے وہ حساب کے لیے قیامت کے میدان میں رکے کھڑے ہوں گے۔ وہ لوگ روزے داروں کی یہ عزت و شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ خوش نصیب کون ہیں جو ایسی مصیبت کے وقت میں کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے اور بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھاتے تھے۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ افسوس ہماری غفلت اور ہماری بدبختی کے ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور آرام و چین سے محروم ہیں۔ فرض حق نے کیا رمضان کا ہم پر روزہ، چاہے کہ رکھے مسلمان برابر روزہ۔ تاکید ہے قرآن و حدیث میں روزے کی، پھر بھی رکھتے نہیں رمضان میں اکثر روزہ۔